سامعین الاکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ خاندان بس میں سوار ہو کر اپنی منزل پر گامزن تھا۔ خوشیاں، امیدیں اور آنے والے کل کا سپنا ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ آئیے دوستوں، ہم لوگ بھی کہانی کے اس سفر میں شریک ہو جائیں اور خیالوں میں ہی صحیح اس کے گواہ بن جائیں۔ بس مطابق وادیوں اور جھیلوں سے گزرتی ہوئی پہاڑوں کے طویل سلسلے میں داخل ہوئی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں سبحان اللہ بادلوں کو چیرتے ہوئے آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ سناٹا اللہ معاف کرے بے حد خوفناک، آدم نادم کی ذات۔ لگتا تھا کہ جناتوں کا ایک حسین خوبصورت ملک ہو اور ہم اس میں بغیر ویزا کے گزر رہے ہوں۔ تقریباً 5 گھنٹوں کی مسافت کے بعد میدانوں کے سلسلے شروع ہوئے۔ نظریں تھک کے واپس آ جاتی، ہر طرف میدان ہی میدان، حد نگاہ تک لہلہاتے کھیت، بالخصوص سرسوں کے پیلے کھیت فضا میں رنگ بکھیر رہے تھے۔ واہ، شوخ ہواؤں کے چنچل جھونکے پل پل گدگدی کا احساس کرا رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ یونیفارم میں ملبوس بظاہر کسی ریسٹورنٹ کا اسٹاف لگتے تھے، ہاتھوں میں بینر اٹھائے ہوئے تھے جس پر لکھا تھا بس نمبر 9935، اہلاً و سہلاً یا احباب، ٹھہرنے اور ریسٹورنٹ چلنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ بہرحال بس سائٹ پارکنگ میں پارک ہوئی۔ بس کے تمام مسافر برآمد ہوئے اور سیدھے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے، جہاں ایک عظیم الشان بفے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دوستوں، بفے کی تفصیلات بیان کرنے سے سرین گریز کر رہا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ میں پانی آ جائے۔ بہرحال کھانے سے فراغت کے بعد تمام مسافر بس میں واپس آ کر بیٹھ گئے۔ بس اپنی منزل کے لیے ایک بار پھر روانہ۔ دن کے 3 بج رہے تھے۔ بس اب ایک شاندار لقودق محل کے سامنے کھڑی تھی۔ گھر کے تمام نوکر ویلکم ہوم کی تختیاں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے باہر کھڑے تھے۔ خاندان کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، انہیں یہ حقیقت ایک خواب نظر آ رہی تھی۔ بہرحال گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت گھر میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ انہیں خاندان کو مبارکباد دی اور کہا، آپ لوگ تھک گئے ہیں، آرام کریں اور فریش ہو لیں، شام کی چائے پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جی حضور، خاندان نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اسی بیچ حضرت نے گھر کے نوکر کو بلا کر کہا، خلفان، جاؤ ان سب کو لے جاؤ اور ان کو ان کے روم دکھا دو۔ اوکے حضرت، نوکر نے جواب دیا۔ خاندان نوکر کے ساتھ چل پڑا۔ اپنے روم دیکھ کر حیرت میں تھا اور شاید کوئی بھی شخص ہو ان کی اچانک بدلتی زندگی کو دیکھ کر رش کرے گا۔ تمام رومز، بیڈ، کاؤچ، کلازٹ کپڑوں سے متروس دمک رہے تھے۔ بہرحال کچھ لوگ اپنی اپنی آرام گاہوں میں چلے گئے اور کچھ لوگ سوئمنگ پول۔ اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ خاندان کے سبھی لوگ نئے کپڑوں میں ملبوس ڈائننگ ہال میں حضرت کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت وعدے کے مطابق حضرت تشریف لائے اور کہا، فریش ہو گئے آپ لوگ؟ جی حضور، خاندان نے جواب دیا۔ حضرت نے ناشتے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آئیے۔ پھر بولے، بچوں کا ایڈمیشن کرا دیا گیا ہے، اسکول بس پک اینڈ ڈراپ محل پر آ کر ہی کرے گی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد خاندان کو ہال کی طرف چلنے کو کہا۔ ہال کلاسیکل ماڈرن صوفوں، ایکسٹرا پرشین کارپیٹ اور انتہائی خوبصورت پردوں سے لیس تھا۔ ہال کے دائیں طرف حسین دلکش مجلس کا بھی انتظام تھا۔ ہال کے کارنر میں 2 فون رکھے ہوئے تھے، ایک وائٹ اور ایک ریڈ۔ وائٹ ہاٹ لائن دیکھنے سے معمولی اور سادہ سی تھی، جبکہ ریڈ ہاٹ لائن انتہائی پرکشش خوبصورت تھی۔ حضرت نے وائٹ ہاٹ لائن کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا، دیکھیں، آپ مالک سے صرف اسی فون کے ذریعے ہر مہینے کی آخر تاریخ کو رابطہ کریں گے اور تمام کام کی تفصیلات، احکامات کی مکمل جانکاری فراہم کریں گے۔ کل تک اور آپ آرام کر لیں، ساتھ ہی اسٹاف کے ساتھ کام سمجھ لیں۔ پرسوں 1 تاریخ ہے،
اس دن سے آپ کا کام باقاعدگی سے شروع ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے آپ کو سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے؟ جی، آپ کی لمبی عمر ہو، سب کچھ، خاندان نے جواب دیا۔ دوستوں، اس کہانی کا مقصد کہانی سنانا نہیں بلکہ پلرز آف اسلام کو ویژولائز کر کے ان کو سمجھانا ہے اور انہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں اتارنا ہے تاکہ رب کی چھپی ہوئی حکمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور بے حساب برکتیں سمیٹیں۔ پچھلے ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ خاندان کے مالک کو دل سے قبول کیا تھا اور انہیں مالک مانا تھا۔ یہ اشارہ ہے لا الہ الا اللہ جس پر اہل کتاب یعنی کرسچن اور جوز جو کہ ہمارے سگے کزن ہیں مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کلمہ شہادت کی وضاحت کی جائے گی اور اس کے بعد کہانی آگے بڑھے گی جس میں رابطہ کرنا، پھر سن لیجئے، رابطہ کرنا یعنی نماز پر روشنی ڈالی جائے گی۔ دعاؤں سے ناچیز کو یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔